السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والے لوگو، تمہارے اوپر مقتول کے قتل کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے یا لکھ دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، یا اس کا یوں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا وہی آزاد۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں وہی قاتلہ عورت قتل کی جائے گی۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، بس جس شخص کو معاف کر دیا جائے من اخیہ شیء، مقتول بھائی کے وارثوں کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، بس پیچھے لگنا ہے مقتول کے وارثوں کے معروف طریقے سے۔ واداء الیہ باحسان، اور جرمانے کی رقم جسے دیت بھی کہہ دیتے ہیں، دیت کی رقم یا جرمانہ ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان، باحسان، اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک قسم کی آسانی ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پس جو شخص اس کے بعد پھر زیادتی کرے بس اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یہ انصاف صرف مومن لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ مومنوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب میں، حقوق العباد میں انصاف کا ایسا کوئی تقاضا نظر نہیں آتا۔ دوسری چیز یہاں یہ بیان کی گئی ہے، کتب علیکم، تم پر یہ بات لکھ دی گئی ہے، یعنی فرض کر دی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کہا اور باقی چیزوں کے فرائض کے لیے بھی کتبہ کا لفظ بولا گیا، اسی طرح یہاں قصاص کے بھی فریضے کا حکم دیا گیا ہے کہ قصاص لینا بھی فرض ہے۔ تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے آیت میں، وہ یہ ہے قصاص، یعنی کیا لکھا گیا ہے، کن پر لکھا گیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان والے لوگوں پر یہ حکم لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، اور وہ فرض ہے قصاص۔ قصاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پورا ناپ تول کر بدلہ لینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت فرما دی، فی القتلی، یعنی قتل کے بارے میں بدلہ لینا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی میں امن آ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو بے امنی آ جائے گی۔ یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کا قاتل مرد ہے تو مرد کو چھوڑ کے ہم عورت کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر آزاد کا قاتل غلام ہے یا غلام کا قاتل آزاد ہے تو ہم آزاد کے بدلے ان کے آزاد کو قتل کریں گے، قاتل غلام کو نہیں کریں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تو اس وقت
بنو نذیر جو تھے یہ اپنے آپ کو بہت اونچا شمار کرتے تھے، تو انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی بندے کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ تھوڑا بہت فدیہ دے دیتے۔ اور جب معاملہ اس سے الٹ ہوتا، یعنی کوئی قرظی یا قتل کر دیتا کسی بنو نذیر کے قبیلے کے آدمی کو، تو پھر بدلے میں قتل کرتے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ یوں کرتے تھے کہ اگر عورت قاتل ہوتی یا غلام قاتل ہوتا لیکن کسی بڑے قبیلے کا ہوتا تو ان کو کمزور کا فائدہ دے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب قاتل کسی کمزور قبیلے کا ہوتا تو پھر اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اگر عورت ہے قاتلہ تو وہی قتل کی جائے گی، اگر مرد ہے تو وہی قتل کیا جائے گا، اگر غلام ہے تو وہی، اگر آزاد ہے تو۔ مطلب یہ تھا کہ قاتل کے سوا کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر قتل نہیں کیا جائے گا، جس طرح یعنی جاہل لوگوں کا یا یہودیوں کا یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ تھا کہ وہ جس کو چاہتے قاتل کی جگہ پر پکڑ کر قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قصاص میں وہی قتل ہوگا جو قاتل ہے، غیر قاتل کو اس کی جگہ پر، قاتل کی جگہ پر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر قتل کے بدلے قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا۔ قتل 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ قاتل کی نیت کیا تھی تو اس لحاظ سے مقتولین کی، قتل ہونے والوں کی اس واردات کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ ہے قتل عمد۔ عمد کا معنی یہ ہوتا ہے عین میم دال، جان بوجھ کر اعلی قتل کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا۔ تو اس میں شریعت نے قصاص واجب کیا ہے کہ اس میں قاتل کے لیے 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے، اور یہ قتل عدالت کرے گی، عام لوگ نہیں کر سکتے، اور یہ قتل کرنے کو قصاص کہتے ہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ قتل سے معافی دے دی جائے۔ یہ معافی کا اختیار مقتول کے وارثوں کے پاس ہوتا ہے، اور معافی کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جرمانہ دے کر معافی ملے، اور ایک یہ ہے کہ بغیر جرمانے کے معافی ملے۔ یعنی ہم اس کو اس طرح سے 2 صورتیں بھی کہہ سکتے ہیں قصاص کے بارے میں، اور 3 صورتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم 3 کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ قتل عمد کے قاتل کو ایک تو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث مان جائیں تو معاف کر دیں، اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہ اس سے جرمانے کی رقم، جس کو شریعت میں دیت کہا جاتا ہے، وہ وصول کر لیں۔ قتل کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے شبہ عمد، یعنی عمد کے مشابہ۔ عمد کا معنی ہے نا جان بوجھ کے قتل کرنا، تو یہ ہے شبہ، شین با ہا، شبہ عمد، یعنی عمد سے ملتا جلتا فعل۔ اس میں یہ ہے کہ قاتل نے اعلی قتل سے ہی کسی کو قتل کیا، لیکن اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ جس طرح یعنی شکار کے لیے گولی چلائی اور وہ گولی بجائے شکار کے کسی شخص کو لگ گئی اور وہ قتل ہو گیا، تو اس کو ہم شبہ عمد کہیں گے کہ اعلی قتل کے ساتھ ہی وہ مقتول قتل ہوا، لیکن قاتل کا یہ ارادہ نہیں تھا۔ اور اس چیز کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ قاتل کے بیانات سے اور شواہد سے پتہ چلے گا کہ یہ قتل عمد ہے یا شبہ عمد ہے۔ اور شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے، بلکہ اس میں یا تو معافی ہے یا دیت کی ادائیگی ہے۔ قاتل کی تیسری صورت اس کی نیت اور ارادے کے لحاظ سے یہ ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے قتل ہو جانا، یعنی ایسا قتل جس میں اعلی قتل کو استعمال نہ کیا جائے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جب فرعون کی قوم کے ایک بندے کو سمجھانے کے لیے مکہ مارا تو وہ قتل ہو گیا۔
ایسی صورت میں ہم اس کو قتل خطا کہتے ہیں، یعنی شرعی زبان میں اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی قصاص نہیں ہے، بلکہ اس میں وہی دو چیزیں ہیں جو شبہ عمد میں ہیں، کہ یا تو معافی یا پھر دیت کی رقم ادا کر دی جائے۔ یعنی ہمیں معلوم ہوا کہ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ دوسری ہے شبہ عمد، یعنی جان بوجھ کر تو نہیں لیکن آلہ قتل کے ساتھ غلطی کے ساتھ کوئی دوسرا شخص قتل ہو جائے۔ تیسری ہے قتل خطا، یعنی جس میں آلہ قتل کو استعمال نہیں کیا گیا، مثلا کسی کو دھکا دے دیا یا مکہ مارا یا اور کوئی اس طرح کا کام کیا لیکن وہ قتل ہو گیا۔ تو پہلی صورت جو ہے قتل عمد، اس میں صرف قصاص ہے۔ باقی 2 صورتوں میں شبہ عمد اور قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں معافی اور دیت ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کیا جائے گا۔ بعض اوقات دونوں چیزیں بھی اختیار کی جاتی ہیں کہ دیت لے کر معافی دی جاتی ہے۔ تو یعنی قتل کے بدلے قتل، یہ صرف قتل عمد میں ہے۔ تو جو لوگ اس سزا کو وحشیانہ اور نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک شخص غصے یا کسی انتقام کی وجہ سے دوسرے شخص کی جان لے لے اور پھر اس سے بدلہ بھی نہ لیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف یہی ہے کہ اگر قاتل نے جان بوجھ کر مقتول کو قتل کیا تو اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ اور جو دونوں دوسری صورتیں ہیں شبہ عمد اور قتل خطا، اس میں شریعت نے قصاص کی سزا رکھی ہی نہیں، بلکہ اس میں معافی اور دیت یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس کے متعلقہ چند اور چیزیں ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قصاص، دیت، معافی، یہ سب چیزیں یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ ان میں سے معافی ماورائے عدالت ہو سکتی ہے کہ ہم عدالت میں جائے بغیر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، مظلوم ظالم کو معاف کر دے، اس کے وارث ظالم کو معاف کر دیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن قصاص جیسی سزا یہ کوئی شخص بھی اپنے طور پر نہیں دے سکتا، بلکہ یہ کام عدالت کا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی شخص کو بھی اجازت نہیں۔ یعنی عدالت مجرم کو بلائے گی، شواہد اکٹھے کرے گی، پھر مجرم سے اس فعل کا، اس کے جرم کا اقرار کروایا جائے گا۔ اگر وہ اقرار کر لے تو پھر اس کے جو مقتول کے جو وارث ہیں ان کو معافی اور دیت کی صورت پیش کی جائے گی۔ اگر وہ انکار کر دیں اور قصاص پر ہی تل جائیں تو پھر قاتل کو عدالت کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ کام سارا عدالت کے ذریعے ہوگا تو پھر اس سے فساد پھیلے گا نہیں بلکہ رک جائے گا، کیونکہ جب ایک شخص کو قتل کے بدلے قتل ہونا پڑے گا تو اس کی دیکھا دیکھی بہت سے ایسے لوگ ایسا کرنے سے رک جائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی تو وہ ایسا نہیں کریں گے۔ دوسری جو بات یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جرمانہ لیے بغیر عدالت میں معاف کر دیتا ہے تو اس کو پھر یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عدالت کے فیصلے کے بعد پھر کسی بھی اپنے فیصلے کو جاری کرے۔ مثلا دیت اور جرمانہ جسے کہتے ہیں اسے وصول کرنے کے بعد پھر وہ قاتل کو قتل کر دے، یا معاف کرنے کے بعد گھر آ کر پھر وہ قاتل کو تنگ کرے کہ تم مجھے رقم دو، تو یہ غلط بات ہے۔ عدالت جو فیصلہ کر دے گی وہاں فریقین جس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے وہی قابل عمل ہوگا۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرے گا تو فرمایا کہ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ایک اور بات جس کی یہاں وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیت کیا چیز ہے۔ دیت اس جرمانے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان شخص کی قیمت کے طور پر مقرر کی ہے۔ تو عام لوگوں پر جو دیت مقرر کی گئی ہے وہ ہے 100 اونٹ، اور 100 اونٹ بھی ایک طرح کے نہیں ہوں گے، مختلف عمر کے ہوں گے۔ مثلا کچھ حاملہ اونٹنیاں ہیں، کچھ جوان اونٹ ہیں، کچھ ذرا چھوٹی عمر کے اونٹ ہیں۔ تو اس طرح سے 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت ادا کی جائے گی۔
اگر کوئی سرمایہ دار لوگ ہیں جس طرح سونے کا کاروبار کرنے والے یا اس لیول کے، تو ان کی دیت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی کہ دیت کی اصل رقم کیا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا قیمتی بنایا کہ اس کی قیمت 100 اونٹ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر مقتول کے وارثوں کو 100 اونٹ کی قیمت مل جائے یا 100 اونٹ مل جائیں تو وہ اس کو بیچ کر اپنے بچوں کے پالنے اور ان کے تمام معاملات کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگرچہ قتل ہونے والا واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اس رقم سے ان کی زندگی کم از کم تھوڑی بدل جائے گی، اور وہ مانگنے والے اور فقیر نہیں بنیں گے، بلکہ اپنے باپ کی یا اپنے اس مقتول کی دیت کی رقم سے وہ اپنی بہت سی ضروریات کو پورا کر سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخفیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس کو اس کے مقتول کے وارثوں کی طرف سے قصاص معاف کر دیا جائے، تو قاتل کو چاہیے کہ وہ مقتول کے ورثاء کی اتباع کرے، ان کی بات کو مانے اور معروف طریقے سے احسان کے ساتھ ان کو دیت کی رقم ادا کر دے اور کسی قسم کی اس کو تنگی نہ دے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے۔ آسانی کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل میں یہ قانون تھا اللہ تعالیٰ کا کہ قتل کے بدلے قتل ہی کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ معافی یا دیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے اوپر، نبی علیہ السلام کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ ان کو دوسری 2 صورتیں بھی عطا فرمائیں کہ وہ معاف کر دیں یا دیت کی رقم لے لیں۔ وَرَحْمَةٌ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو جانے کے بعد، عدالت کے فیصلے کے بعد پھر زیادتی کرے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آج کے جدید ذہن کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک تو قتل ہو گیا، اب بدلے میں دوسرا بھی قتل کر ڈالو، اس میں کون سی زندگی ہے؟ ایک زندگی کے بدلے دوسری بھی ضائع ہو گئی۔ حالانکہ یہ بات مجرب ہے اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سعودیہ میں اور اس طرح کے اسلامی ممالک میں جہاں یہ حد نافذ ہیں، وہاں ہمارے ملکوں کی نسبت بہت امن اور سکون ہے کہ جب ایک قاتل کو اس کے قتل کے بدلے میں اڑا دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ بہت سے قاتل ایسا کرنے سے رک جائیں گے اور وہ اپنی بھی اور مقتول کی زندگی کو بھی بچا لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ قانون یہ معاشرے کی پاکیزگی اور صفائی کا ضامن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کرنا، اس میں اتنا فائدہ ہے جس طرح کھیتوں کے اوپر 40 دن کی بارش کا فائدہ ہوتا ہے، اس طرح ایک حد کو نافذ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ معاشرہ اس جرم سے پاک ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ جو چپے چپے پر ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے مقابلے میں غیر اسلامی ملکوں میں جہاں حد نافذ نہیں ہے، وہاں بہت سے قتل ہوتے ہیں، بہت سے زنا ہوتے ہیں، بہت سی چوریاں ہوتی ہیں، اور جن ممالک میں چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جب حد کے نافذ کرنے پر یہ تضحیک کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اب ساری مملکت ہی ایک ہاتھ والوں کی، ٹنڈے لوگوں کی ہو جائے گی، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جب ایک چور کا ہاتھ کٹے گا تو سینکڑوں چور چوری کرنے سے رک جائیں گے۔ جن ممالک میں یہ سزا دی جاتی ہے وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے 2 ہاتھ ہیں یا ایک، اور وہاں کے لوگوں کے 2 ہاتھ اور امن اور سکون اس بات کا ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، گناہ سے، زیادتی سے، ظلم سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔